اپنے نور دے نال منور کرنے، اے دلاں تے خودی دے زنگ اٹھانے، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والے ایک نظر کرم دی فرما، ساڈے ستے دلاں نو بیدار کر، ساڈے موئے دلاں نو زندہ کر، یا اللہ ساڈے دلاں دی آنکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار برحمتک یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 39ویں مجلس جمعہ بوقت صبح 12 رجب 545 ہجری، خانقاہ شریف بغداد شریف۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، اگر تو دنیا و آخرت کی بادشاہ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پورا اللہ کے والا کر دے کہ اپنے نفس اور دوسروں پر حاکم و سردار بن جائے گا۔ اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یہ کہ میں بانٹنے والا ہوں، آپ نے فرمایا، اور میرا رب مجھ کو عطا فرمائے۔ کیونکہ حضور کا کوئی فرمان اپنی مرضی سے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کوئی صحابہ کرام حضور کی باتیں لکھتے یادداشت کے لیے تو بعض نے کہا نہ لکھا کرو، حضور کی کوئی نجی زندگی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری کوئی نجی زندگی نہیں، تم ساری باتیں لکھا کرو، کیونکہ میں اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، میرا کوئی بھی فرمان مرضی خدا کے خلاف نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حضور نے وہی فرمانا ہے جو اللہ نے تو فرمایا کہ جتنے خزانے ہیں نا روئے زمین کے انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اجڑ کے اجڑ رے بڑھائے، یعنی گنتی میں وہ بکرے دمبے اور جو کچھ مال مویشی ہے وہ گنتی میں نہیں آ رہے، سائل آ گیا، بغیر گنے بغیر اس طرف توجہ کیے سارا کا سارا عطا فرما دیے۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں گنتی نہیں ہے، اتنا مال ہے کہ بہت بڑا جڑا ہے اور سائل آ گیا اور اس نے سارا مانگ لیا، میرے آقا نے اٹھا کے سارا دے دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ بہت بڑے خزانوں کا مالک۔ خالق و مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات، لیکن خالق و مالک نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑا محبت میں، پھر اختیار دے دیا، یہ ہے تقسیم فرمائے جس طرح مرضی۔ جیسے آپ کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے غالباً، تو آپ کے پاؤں مبارک پر کسی کا پاؤں آ گیا،
آپ نے چھڑی سے اشارہ کیا، اس کے پیٹ پہ پیچھے ہو، جیسا ہٹانا چاہتے ہیں تو چھڑی لگائی، تھوڑی دیر میں بعد آپ چلا گیا، آپ نے بلایا واپس، اب وہ کانپنے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، تو اب میری خیر نہیں، کانپتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تو آیا تو میرے پاؤں کے اوپر تیرا پاؤں آیا، مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے چھڑی سے تجھے پیچھے کیا، تو معاف کر دے۔ غلطی کس کی تھی؟ صحابی کی، اور آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ ہمارا معاملہ ہو تو ہم اٹھا کے دو چار اس کے تپے بھی لگائے اور اس کو برا بھلا بھی کہہ کے اور گیٹ سے باہر چھوڑ کے آئے کہ یہ تیری کیا حرکت ہے، لیکن حضور کی شان مبارک، حضور کی مہربانی، آپ کا لطف و احسان، اور ذہن سے نکل گیا 90 یا 95 اونٹنیاں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کی گئی، آپ نے فرمایا یہ لے لے، مجھے معاف کر، یا 90 تھی یا وہ 95 تھی، کوئی دریغ نہیں کیا، اٹھایا پیش کر، یہ لے لے، کیونکہ تجھے تکلیف ہوئی ہے میری چڑی سے، حالانکہ اپنی تکلیف جو ہے اس کو پس پوش ڈال دی، میرے پیارے صحابی تجھ کو تھوڑی سی تکلیف، فرمایا کہ اللہ والا ہو جا، دنیا اور آخرت کی بادشاہی تیری ہوگی۔ اللہ والا وہی بن سکتا ہے جو حضور کا بنے گا براہ راست۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے تو نہیں مشاہدہ کیا، پرانے بندے جانتے ہیں کہ ہندو ساری زندگی جنگلوں میں رہا کرتے، بیابانوں میں، جنگلوں میں، لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی سوائے اس کے استدراک، ولی کی کرامت ہوا کرتی ہے اور کافر کا، ان کو بھی وہ چیز حاصل ہوتی ہے، تو جو بھی محنت کرے گا اس کا اندرون شفاف ہو جائے گا۔ اب شیشہ ہی ہے، شیشہ چمکانا شروع کر دو، کسی چیز پر مال مارتے جائیں بریک سے بریک، یہ جو لگاتے ہیں ماربل، پھر آخر میں ایک مال لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر شیشے جیسی صفات آ جائے گا، دور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ زمین پہ شیشہ لگا ہوا ہے، اتنی اس کی شفافیت ہے۔ اسی طرح اس دل کو چمکانے کے لیے خواہشات نفسانی کو مار 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 کے اتنا مارتے ہیں کہ وہ چمک جایا کرتا ہے، لیکن وہ چمک دائمی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ان کی چمک دمک صرف اس دنیا تک۔ دیکھو نا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہاں تشریف لے گئے نا اجمیر میں، تو وہ ہندو جوگی ہوا میں اڑ رہا تھا نا، اس کو طاقت دی گئی نا، لیکن اس طاقت کے پیچھے پھر جب حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا تو معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، اپنی وہ جو نالین تھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، کڑاؤں جس کو کہتے ہیں، آپ نے ان کو حکم دیا، وہ اڑی، اڑ کے اس کے سر پر برسنا شروع ہو گئی۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ والے جب اس کی جانب رجوع کرتے ہیں تو جو کچھ بھی ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ عطا یہاں تک نہیں رکے گا۔ میں نے 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دیا،
میرا مالک مجھے کئی گنا بڑھا کے اپنی شان کے مطابق، میرے اس خلوص کے مطابق جیسا جیسا ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دیا، حضور نے فرمایا تمہارا سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دینا ایک برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی وہ خلوص و محبت، ان کی وہ تکلیفات، ان کا وہ اپنا وطن، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، ماں باپ، ہر شے چھوڑی، اپنا تن من دھن جو کچھ بھی اپنا تھا وہ حضور پر قربان کر دیا۔ اور جب اتنا قربان کیا تو پھر قربان کا صلہ کیا ملا؟ یہ مٹھی بھر جو سونے کا پہاڑ بھی کو خرچ کرے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے جب وہ کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں جو معاملہ کرتا ہے اپنے خلوص، اپنی محبت کے مطابق، وہاں سے نتیجہ اور صلہ اتنا ہی واپس آیا کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، پہلے حضور کی غلامی ہوگی، حضور کی اتباع ہوگی۔ اب وہ ہندو کرتے ہیں نا، ان کو ملا نا اس کا نتیجہ اور صلہ ملا ان کو، لیکن وہ صلہ ان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور دنیاوی طور پر چند دن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہا تو کر لیا، لیکن بندہ مومن کے لیے ایک ایک جو ہے نا لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک ذکر الہی کا ایک ایک اللہ کہہ دینا، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ سارے کا سارا اس نے محفوظ کر دیا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں بٹھا دیے، اب وہ لکھ بھی رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا ایک ایک نتیجہ، ایک ایک صلہ، ایک ایک خلوص و محبت، ایک ایک رب کے ساتھ معاملہ، یہ سارا سامنے آئے گا۔ پھر اس کی مقدار کے مطابق حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے کو آپ کو پورا اللہ کے والا کر دے، اپنے نفس پر، یعنی اپنی ذات پر بھی کنٹرول آ جائے گا، اور اپنی ذات پر کنٹرول آنے کے ساتھ دوسروں پر بھی کنٹرول آ جائے گا۔ حضور قبلہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو یہاں خادم رہا کرتے تھے نا، ان میں سے اکثر و بیشتر کے پاس میں بیٹھتا، کیونکہ وہ بڑا قیمتی سرمایہ تھے۔ میری عمر تھوڑی تھی، 14-15 سال، تو میں ان سے قبلہ عالم کی باتیں سنا کرتا، تو مجھے پتا کہ اس کے بعد مجھے کو بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو جو اس خدمت میں رہا کرتے، 25-30 دوست ہر وقت عیدگاہ میں رہا کرتے، ان کا کام ہی صرف حضور کی خدمت میں رہنا، حاضر رہنا۔ تو وہ بتاتے کہ حضور کو اتنا کنٹرول تھا، حضور اندر حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، تہجد کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے کروٹ لی، 25-30 دوستوں نے کروٹ لی، آپ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھے، تہجد کے لیے اٹھیں، سارے دوست اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ باہر وضو کے لیے تشریف لائے، سارے دوست وضو کے لیے باہر آ گئے۔ اتنا یعنی حضور کو ان کے نفس پر کنٹرول تھا۔ اور اکثر وہ کچھ آتے شہر کے لوگ حضور کچھ خادم بھیجیں تو ختم شریف بھی ہے، دعا بھی کر جائیں اور کھانا بھی کھا جائیں، درویش ہے، کوئی ختم ماں باپ بہن بھائی کوئی دوستوں کا، جس جیسی حیثیت ہوتی ویسا حضور فرماتے۔ وہ دوست مجھے کہ بابا فضل کریم صاحب سیالکوٹ والے، وہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے کہ جاؤ سنگیو روٹی کھا کے آئے، آج کل تو 10 کلو کی دیگ پکتی ہے نا، یا 30-40 آدمی کھائیں، اس وقت تقریباً 100-125 بندے کی دیگ پکا کرتی تھی، بڑی دیگ ہوا کرتی، اس میں سے آسانی سے 100-125 آدمی، 150 آدمی بھی کھا لیتا تھا۔ تو فرماتے کہ سنگیو روٹی کھا کے آئے ہو، تو بتاتے ہیں جی کہ جب ہم کھانا شروع کرتے تو ان کی پوری دیگ خالی ہو جاتی،
اور آ کے حضرت صاحب سے پوچھتے حضرت یہ لنگر آپ کے یہاں ہی کھاتے ہیں؟ آپ مسکراتے ہاں جی میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان تو نہیں ہے، جن ہے۔ اور جو دیکھتے کہ درمیانی حیثیت کا دوست ہے اور اس نے دعوت کی ہے، حضور فرماتے جاؤ وہ کچھ کھا آنا۔ تو فرماتے ہیں کہ 25-30 دوست ہوتے اور 8-10 بندوں کا کھانا کھا کے اس کا پیٹ فل ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کنٹرول کیا، کنٹرول پیچھے سے قبلہ عالم فرما رہے ہیں، ان کے پیٹ میدے پر بھی کنٹرول تھا۔ سنگیو کھا کے آنا، خالی دیکھ سنگیو کچھ کھا کے آنا، کھانا اسی طرح پڑا، 8-10 بندوں کا کھانا کھایا۔ اور وہ کہتے تھے کہ حضور کا یعنی، اور ایک شخص گیٹ پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک شخص روزے شیف پہ ہے، ایک ادھر اب حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ادھر آپ اٹھے ادھر وہ اٹھا ہے۔ اتنا نفس پر ان کے کنٹرول، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کا اپنے نفس پر پہلے کنٹرول۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ جب انسان نے خود اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، اب خدا کی جتنی خدائی ہے وہ آپ کی دوست ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دوست بنا لیا، خالق و مالک کو، جو ہر ایک کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کو پیدا فرمانے والا ہے، تو پھر سارے آپ کے دوست ہو گئے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تو راہ چلتے بھی ہر شخص آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا، آپ کو برے الفاظ سے ہی نوازے گا۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے بذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر دہراتا ہوں، سیدھا کوئی راستہ نہیں۔ حضور کی غلامی، حضور کی اتباع یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے پہنچے گے تو پہنچے گے، ورنہ نہیں۔ ہزار ہاں شب بیداریاں کرتے رہے، کوئی آپ کو ایک کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ 1000 سال روزہ رکھتے رہے، آپ کو کچھ فائدہ نہیں۔ شیطان نے کی ہے نا، مگر ایک تعظیم سیدنا آدم علیہ السلام کی نہیں کی، ایک حکم اللہ کا نہیں مانا، سب لائے کہاں گیا، سب برباد ہو گئے، بلکہ راندہ درگاہ بن گیا۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور حضور فرمانا کہ آپ قیلولہ کریں دوپہر کا، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے، کئی ہزار شب بیداریوں سے بڑھ کر ساری رات جاگنا اور مشقت کرنا، اس کے حضور کھڑے ہو جانا، رکوع و سجود کرنا، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا، کئی ہزار، ایک دو نہیں، کہ کئی ہزار شب بیداریاں، اس ایک 10 5 10 15 20 میکسیمم 25 منٹ کا جو قیلولہ ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ کئی ہزار شب بیداریاں، کیونکہ یہ غلامی میں ہے، اتباع میں ہے، حضور کی محبت میں ہے۔ جب یہ آ جائے گی تو خدا مل جائے گا، اور اگر خدا کو حاصل کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوگا، ورنہ مشقت اور ٹکرے ہیں، ٹکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ میری نصیحت مان، میں تو اس سے سچ کہا ہے، مجھ کو سچا سمجھ۔ یہ حضور اپنے احوال فرما رہے ہیں، حضور کے ساتھ کیا بیتی، اور آگے حضور بیان فرما رہے ہیں، یہ کر دیکھ پھر کیا مزے آتے ہیں۔ خدا کی خدائی میں تیری کیا حیثیت ہوتی ہے، پھر دیکھنا تیرے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دنیا داروں کو، بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ والے کس لذت اور کس میں لطف و احسان میں ہیں، تو یہ ٹکرے مار مار کر اپنا سر پھوڑ لیں کہ ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں،
اور اللہ والے کس نعمت میں ہیں، کس لذت میں ہیں۔ فرمایا کہ آ کے دیکھ تو صحیح نا، ادھر آ ذرا، میں نے تجھ سے سچ کہا، مجھ کو سچا سمجھ۔ جب تو جھوٹ بولے گا اور جھٹلائے گا تو تجھ سے بھی جھوٹ بولا اور تجھے بھی جھٹلایا جائے گا، اور جب تو سچ بول لے اور سچا سمجھے گا تو تجھ سے سچ بولا اور تجھے سچا سمجھا جائے گا۔ جیسا کرے گا ویسا بنے گا۔ اپنے دین کے مرض کی دوا مجھ سے لے اللہ، اور اس کے استعمال کر کہ تندرستی حاصل ہوگی۔ متقدمین اتباع دین و قلوب اولیاء و صالحین کی تلاش میں پورب اور پچھم کا گشت لگاتے تھے، اور جب کوئی ان کو مل جاتا تو اپنے دین کی دوا اس سے چاہا کرتے تھے، مگر تم آج زیادہ فقہا، علماء اور اولیائی کو برا سمجھتے ہو جو ادب اور علم سکھانے والے ہیں، لہذا لازم ہے کہ دعا تمہارے ہاتھ نہ آوے۔ میرا علم اور طباعت تجھے کیا نفع دے سکتی ہے جبکہ روزانہ میں تیرے لیے ایک بنیاد قائم کرتا ہوں اور تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ میں تجھے دعا بتاتا ہوں اور تو اس کا استعمال نہیں کرتا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یہ لقمہ مت کھا، اس کے اندر زہر ہے، اور یہ لقمہ کھا کہ اس میں دوا ہے، مگر تو میری مخالفت کرتا اور وہی کھاتا ہے جس میں زہر ہے۔ ان قریب اس کا اثر تیرے جسم دین اور ایمان میں ظاہر ہوگا۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، نہ تیری تلوار سے ڈرتا ہوں، نہ تیرے زر کا خواہاں ہوں۔ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غالباً آپ کے زمانے میں ایک کسائی تھا تو کم تولا کرتا تھا۔ دوستوں نے شکایت کی، آپ اسی قصاب سے اپنی بلی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کے چچھڑے لایا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے اور اس کو سمجھایا ذرا سخت لہجے میں کہ پہلی امتوں میں یہ کم تولنے پر عذاب آ جایا کرتا تھا، صرف ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ بستیوں کو الٹ دیا کرتا تھا، تو اس کو چھوڑ دو، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا اب آنا چچھڑے لینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں پہلے بلی کو نکال کے آیا ہوں، میں نے کسی کو دے دیا، اب میں نصیحت کرنے آیا ہوں اور میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں صرف ذات خدا کے لیے اور تجھے ہدایت کے لیے آیا ہوں، تو بات سن اور ہدایت حاصل کر۔ بلی میں نے پہلے ہی نکال دی۔ فرما رہے ہیں میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، نہ تیری تلوار سے ڈرتا ہوں، نہ تیرے زر کا خواہاں ہوں، تیرا معاملہ ادھر ہی ہے۔ اور اللہ والے حضور فرما رہے ہیں نا کہ جب تو کل حوالے کر دے گا اللہ کے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو اندر ربی، یہ اللہ والوں کے بھی راز ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو کس طرح نوازتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت قرآن پاک، قرآن پاک ہے۔ جنہوں نے آزمایا، جنہوں نے کل حوالے کیا، مالک نے بھی کل حوالے کیا، لے جس طرح مرضی تصرف کر، تو نے توکل کیا، اب تیرا کوئی کام رکے گا نہیں۔ بتقاضائے بشریت آزمائش کے، شاید کبھی تجھے آزمایا جائے لیکن آزمانے کے ساتھ رکے گا تیرا نہیں، یہ یاد رکھنا۔
جب آزمائش بھی آئے گی تو آزمائش کے ساتھ روکے گا نہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ڈیلے ہو جائے، فلائٹ پہ جانا ہے آپ نے تو فلائٹ کینسل نہیں ہوئے گی، ڈیلے ضرور ہو جائے گی کینسل نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ کے بندوں کے آزمائش ہوا کرتی ہے، لیکن اس آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے چہرے کا تغیر و تبدل، اس کے قلبی کیفیت کا تغیر و تبدل دیکھا کرتا ہے مالک. اس کی اب کیا کیفیت ہے؟ کیا اسی طرح نفس کے ساتھ ہے، یہ چھوڑ چکا ہے پورے نفس کو؟ جب مردہ غسال کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اب مردے کو نہلاتے ہیں تو اس کی ہمت ہے، بازو نہ اٹھا، پاؤں پہ کیوں پانی ڈالا، پہلے سینے پہ ڈال، کہتا ہے نہیں. اسی طرح اللہ کے بندے بھی اور اللہ والے بھی یہی کیفیت ہے اللہ کے سامنے ان کی، یہی، یا جس کے زیر تربیت ہے ان کے سامنے ان کی یہی کیفیت ہوا ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے زر ابھی تو اندر ربی، میرا سارا ادھر سے آتا ہے، میں تمہاری ان باتوں سے کیوں ڈروں؟ میں کو تمہارے اس نذرانوں کا منتظر ہوں؟ نہیں، مجھے دینے والا، میرے نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے، بلکہ سب کے چلانے والا کوئی اور ہے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے بھروسہ کر لیا. حالانکہ بھروسہ خود ذات خدا پر ہے، وہ دینے والا ہے. آپ نوکری کر رہے ہیں، افسروں کا دل کون نرم کرتا ہے؟ بڑے بڑے واقعات ہوا جایا کرتے ہیں، لیکن آپ بڑے ڈرتے کانپتے جاتے ہیں دفتر میں، پتہ نہیں کیا بنے گا. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، اب جائے. یا وہ خود کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، مالک تبدیل کرنے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے بھروسہ کر لیا، اب اس کے لیے کوئی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ یہاں غم ہے، نہ آخرت میں غم ہے. لیکن جس نے مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو تھام لیا، پڑے ہیں، پڑے ہی رہنے سے کام ہو. اللہ، نہ تیری تلوار سے ڈرتا ہوں، نہ تیرے زر کا خواہاں ہوں. جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ جن سے، نہ بشر سے، نہ اشرات الارض سے، نہ درندوں سے، نہ سانپ بچھو سے، اور نہ ساری مخلوق میں کسی چیز سے. اب سب سے، یعنی ہمارے نزدیک سب سے خطرناک جانور کون ہے؟ شیر ہے. جنگل میں کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی ٹانگوں سے جان نہ نکل جائے شیر کو دیکھ کے. لیکن اوپر اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسروں پر حاکم و سردار بن جائے گا تو اپنے نفس پر قابو کر. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند شخص آئے، آپ باہر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ بڑی سخت تھی، اور آپ خاموش، کیونکہ جو کچھ بھی نازل ہے خدا کی طرف سے، یہ آزمائش ہوا کرتی ہے. آپ خاموش ہے بالکل. جی حضرت کدھر تشریف لے گئے ہیں؟ کون؟ فراڈیا، وہ بیروپیا، وہ فلاں فلاں. یہ بیوی کہہ رہی ہے کن چکروں میں پڑے ہوئے تم کدھر آ گئے ہو؟ بڑے مایوس ہوئے. تو واپس چل پڑے. چلتے چلتے راستے میں حضور سے ملاقات ہوگی. دیکھا کہ شیر پر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. شیر نے سر نیچے کی ہوا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور لکڑیاں اس کے اوپر ہیں. ملاقات ہوگی. ہاں جی حضور آپ گئے تھے اور آپ کی اہلیہ نے یہ معاملات بتائے. اور
زبان زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، حضور یہ مقام اور وہ مقام، فرمایا اس مقام پر صبر کیا تو یہ مقام ملا۔ مایوس ہو کے جا رہے تھے نا، فرمایا کہ شیر متی ہو کر فرمانے لگے آج کچھ تھوڑی زیادہ کٹ گئی لکڑیاں، مجھ سے اٹھائی نہیں گئی، تو میں نے آواز لگائی شیر ادھر آ تو مجھے گھر تک چھوڑ کے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی، تو لکڑیاں کاٹ کے، اس کی ڈیوٹی تھی لکڑیاں باہر سے لانی اور گھر میں خادمہ تھی۔ تو ایک مرتبہ کچھ لکڑیاں زیادہ کٹ گئیں، اب اٹھائی نہ جائیں، قریب ہی ایک پڑی پڑی ہوئی تھی پتھر کی سل، آپ نے اس کے اوپر رکھی اور اس سے فرمایا کہ میں حضرت عمر کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں، اے پتھر چل میرے ساتھ اور دروازے تک چھوڑ گیا۔ یہ روایات میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ پتھر ہلا اپنی جگہ سے اور گھسیٹتا ہوا دروازے تک چھوڑ گیا۔ جب دروازے پہ لکڑیاں اتار لی تو فرمایا جا اپنی جگہ پہ واپس، پھر وہ گھسیٹتا ہوا اور دیگر ساتھیوں کو بتایا، آج لکڑیاں زیادہ ہو گئی تھی، حضرت عمر کو بھی بتایا لکڑیاں زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے پتھر کو کہا تو وہ چل کے یہاں چھوڑ گیا۔ کچھ تجسس ہوا باقیوں کو، چل کے دیکھا تو اب بھاری پتھر اگر گھسیٹے تو کچی زمین پر نشان پڑتا ہے کہ نہیں، دیکھا تو نشان پڑا ہوا تھا اسی طرح، اور اسی طرح واپسی کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ سب چیزیں تیری متی ہو جائیں گی۔ اب انسان یا جانور تو چلے، ان کے اندر ایک جانور میں بھی شعور تو ہے نا، کچھ مالک کو پہچانتا ہے، لیکن پتھر کائنات کی ہر شے غلام ہو جایا کرتی ہے اللہ والا۔ اور کنیز کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ عادل بادشاہ، عدل کرنے والا، بس میں نے نام لیا اور ساتھ چل پڑا اس کے۔ ادھر حضور شیر کو حکم فرما رہے ہیں چل لکڑیاں گھر چھوڑ کے آ میرے۔ اور آج کسی کے سامنے شیر آ جائے تو اللہ۔ علم پر عمل رکھنے والے مشائخ کو حقیر نہ سمجھو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں سے ناواقف ہو جو اس کے ساتھ قائم اور اس کے افعال پر راضی ہے۔ ساری سلامتی رضا برقضا اور کمی آرزو اور دنیا سے بے رغبتی میں ہے۔ حضور نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا تھا کہ ہمارا کام ہے بے رغبتی کرنا، آرزو نہیں کرنی، مالک جس طرح تیری مرضی وہ میری مرضی۔ حضور کو بھی جب تشریف لائے بغداد شریف میں، ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، دنیاوی معاملات جب بڑھے تو حضور کو پیش کیا گیا تو فرمایا میں نے نہیں لینا اللہ کی بارگاہ میں۔ ادھر سے پھر حکم ہوا کہ آپ کو بادل ناخواستہ لینا پڑے گا کیونکہ ہم نے آپ کے مقدر میں کر دیا۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ کوئی آرزو نہیں، تمنا نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اور یہ تمنا اور آرزو کیا ہے؟ یہ دنیاوی خواہشات ہیں۔ انسان کو کون الجھائے رکھتا ہے؟ یہ گرم بستر، یہ نیند، یہ مال و دولت، یہ عیش و آرام، یہ لذیذ مرغوب کھانے، یہی انسان کو کرتے ہیں نا۔
اگر ان ساری چیزوں سے وہ اعراض کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دن اٹھے تو دیکھا تو کچھ کمبل کی ایک تہہ زیادہ لگی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ فرمایا حضور آپ کی ایک کنیز آئی تھی خادمہ، اس نے دیکھا آپ کا بستر تو گھر سے ایک ذرا نرم بستر لے آیا. آپ نے ذرا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اب فرمایا میرا تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا، تم رکھو جو کرنا ہے اپنے، میرا تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا. حالانکہ وہ کنیز آئی تو دیکھا آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر وہ تھوڑا سا نشان پڑ گئے تھے. آپ چارپائی پہ لیٹے نا سخت بستر پر، وہ وانڈ کی چارپائی جو ہوتی ہے تو کمر پر نشان پڑ جاتا ہے نا اسی، تو تھوڑا سا کوئی نشان دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نرم بستر بھیجوں. اب میرا تمہارا کیا لینا دینا. معاملہ یہ ہے کہ جب انسان، لیکن اس کے باوجود 90-95 اٹھنی آپ نے عطا فرمائی نا صحابی کو، کہاں سے دی؟ وہ حضور کی ملکیت تھی. حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا تھا. ہزاروں کے حساب سے بکریاں، ہزاروں کے حساب سے، گنتی میں نہیں آ رہی. سائل آیا دے دیے. وہ آیا ضرور ہے لیکن دل کے اندر رغبت جو ہے نا، اس رغبت نہیں رکھی، بقدر ضرورت استعمال فرمایا. اور بس فرما رہے ہیں کہ رغبت نہ کر، لیکن جو آپ نصیب میں ہے وہ ملے گا، مل کے رہے گا اور لینا پڑے گا. انکار نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا، پھر حضور غوث پاک نے، کہ میں بادل ناخواستہ پھر لینا پڑا جی. آگے مرضی ہے جدھر لگا دو. اپنے حضرت صاحب کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اچھا چلے مسجدیں بنانی شروع کر، مدرسے بنانی شروع کر. آج میں اس دن غور کر رہا تھا، تقریباً 1000 سے زیادہ طالب علم اس وقت پڑھ رہے ہیں. جو آپ نے ادارے بنا کے گئے ہیں نا، وہ ادارے سارے اب چل رہے ہیں اور اس میں 1000 سے زیادہ روزانہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. کوئی دنیا کے معاملات میں، دنیا میں رہنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سال کے بعد ہو سکتا ہے گھر والے کہیں جی کہ آج اس کا ختم ہے تو ایک قرآن ختم کرتے ہیں. کوئی طالب علم بلوائے، کوئی عزیز و قارب بلوائے، وہ بھی کرسیوں پر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر قرآن ہو رہا ہے، اور طالب علم بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھر والا موجود ہے تو ٹھیک ہے ورنہ صفحے کر رہے ہیں. لیکن جس نے اپنی زندگی اس کی یاد میں گزار دی، اپنی خواہشات کو اس کی خواہش پر ترجیح دی، اپنی تمنائیں آرزوئیں اسی کو سونپ دی، مجھے نہیں طلب، اور جو میرے مقصود میں ہے مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لے پھر میں اپنی طرف سے تیری بارگاہ میں پیش ہوں. اب 1000 طالب علم جو روزانہ پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتنے قرآن ہو جاتے ہوں گے ایک روز کے؟ ہاں جی، اور نمازی پڑھ رہے ہیں نا، وہی نا، نمازی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور طالب علم قرآن پڑھ رہے ہیں. اب غور کریں کہ ایک دن میں کتنے قرآن پہنچے جی؟ 1000 طالب علم صبح سے لے کر شام تک آج تو کو دہراتے چلا جا رہا ہے، دہراتے سے استاد کو سنا رہا ہے، خود پڑھ رہا ہے، وہ کتنے قرآن بن گئے. اور ایک دنیا دار دنیا سے گیا اور سال کے بعد اس کو پورا قرآن بھی نصیب نہ ہوا، کیونکہ کچھ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ طالب علم جو بلائے ہیں وہ جناب ظہور صاحب زیادہ جانتے ہیں وہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے طالب علموں کی. پتہ نہیں پورا ختم ہوا بھی کہ نہیں ختم ہوا. اور ادھر کیا معاملہ ہے؟ ادھر وہ خود مجبور ہے، جب تک قرآن مکمل نہیں کریں گے اس مدرسے سے چھٹی نہیں ملے گی.
یار کے کوچے میں جانا فرض ہے، کیا کرے لاچار اپنی غرض ہے۔ یہاں پڑھنا پڑے گا، نہیں بھی دل کر رہا تو پھر بھی دہرانا پڑے گا۔ جب انسان اللہ اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ترجیحات کو چھوڑ دیا، پھر مالک نے جانے کے بعد بھی، اب بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اعمال ختم ہوئے ان کے کوئی نہیں، وہ جا رہے ہیں، اعمال اسی طرح جا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اور چلتے رہیں گے جب تک مالک چاہے گا، چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامی نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہ غلامی کا پٹا وقت نزا بھی قائم رہے، قبر میں بھی قائم رہے، حشر کے دن بھی یہ غلامی کا پٹا مضبوطی کے ساتھ ہمارے گلوں میں ہے۔ الہی حضور کی غلامی عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی اتباع عطا فرما، حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت عطا فرما، حضور کے غلاموں سے محبت عطا فرما، حضور کے غلاموں کے گروہ میں شامل فرما۔ پیر و مرشد کے درجات بلند فرما، پیر و مرشد سے راضی ہو جا، ان پر اپنی رضا عطا فرما۔ بار اللہ جو کچھ پڑھا اور سنا گے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص عطا فرما اور ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک